آج اڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ ہوا، کیا صرف وہ ایک احتجاج تھا یا پاکستان ایک نئے اور خطرناک موڑ میں داخل ہو چکا ہے؟ فائرنگ، زخمی کارکن، خوف اور غصہ، اور سوال یہ ہے کہ یہ سب کہاں جا کے رکے گا؟ السلام علیکم، میں ہوں شاہد جی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد جی کی باتیں۔ آج 19 مئی 2026 اور دن ہے منگل کا۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ معمول کی سیاسی گفتگو نہیں بلکہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں ریاست، سیاست، عوام اور غصہ سب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ہو رہا ہے اور رینجر، اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کی موجودگی میں فائرنگ کی اطلاعات ہیں۔ رینجرز، اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس کی موجودگی میں فائرنگ کی گئی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ پاکستان کے سیاسی درجہ حرارت کا نیا اشارہ ہے۔ اڈیالہ کے باہر آج ہوا کیا ہے؟ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران کے حامی بہت بڑی تعداد میں آج اڈیالہ جیل کے باہر جمع ہو گئے، اور سب سے بڑا جو تھا ان کا گروپ کہہ لیں یا جو سب سے بڑا جو قافلہ تھا وہ سہیل آفریدی کی قیادت میں پشاور سے چلا تھا اور کئی ہزار لوگ تھے۔ پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا 10,000 لوگوں کے، میرا خیال ہے کہ 10,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے، کیونکہ اس میں پھر یہاں راولپنڈی، اسلام آباد اور قرب جوار کے شہر سے بھی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، تو کافی تعداد میں لوگ اکٹھے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر جذبات بھی بہت شدید تھے لوگوں کے۔ سوشل میڈیا پر کالز چل رہی تھیں اور اچانک صورتحال بگڑ گئی۔ پولیس نے ان کو اسلام آباد کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی پولیس نے انہیں اسلام آباد قریب ایک جگہ آتی ہے، اس کو کہتے ہیں 26 نمبر چنگی، وہاں پہ ان کے قافلے کو روک دیا گیا۔ اور میں دیکھ رہا تھا ٹی وی میں جو لائیو دکھا رہے تھے وہ مطلب آئی ایم سوری، ٹی وی تو نہیں، وہ سوشل میڈیا میں کچھ دکھا رہے تھے لوگ، تو اس سے اندازہ ہوا کہ کافی افراتفری تھی۔ پولیس والے کوشش کر رہے تھے کہ آگے نہ بڑھیں، جبکہ قافلے والے جو تھے سہیل آفریدی کی قیادت میں وہ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، بلکہ سہیل آفریدی اپنی گاڑی سے اتر کر پولیس کے ایس ایچ او سے بات بھی انہوں نے کی کہ ان کو آگے جانے دیا جائے، لیکن سخت برہمی ہوئی، ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوئی، لیکن اجازت آگے بڑھنے کی نہیں دی گئی۔ اب پھر شام ہو گئی، وہیں پہ وہ بیٹھ کے دھرنا دے کر، پھر ظاہر ہے کہ دھرنا کو ہٹانا بھی انہوں نے تھا، تو اس کے لیے انہوں نے پھر وہی سختیں شروع کر دی، شیلنگ شروع ہو گئی، اس کے بعد فائرنگ وغیرہ بھی ہوئی پولیس کی طرف سے، جس میں لوگ زخمی ہوئے۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلے پتھر چلایا کس نے یا پہلے لاٹھی کس نے چلائی؟ اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اب سیاسی اختلاف کو صرف طاقت سے مینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ غصہ بڑھ کیوں رہا ہے؟ ناظرین، یہ غصہ صرف ایک دن کا نہیں ہے، یہ غصہ ہے گرفتاریوں کا، عمران خان کی لمبی قید کا، فیملی سے ملاقات نہ ہونے دینا، وکیلوں سے رابطہ منقطع کر دینا، اور سیاسی لیڈروں سے، ان کے اپنی پارٹی کے لیڈروں سے ملاقات نہ ہونے دینا، مقدمات کا بے درے اضافہ، اور پھر خاموشیوں کا اور سیاسی پولرائزیشن کا سب شدید تباہ شدہ نتیجہ ہے۔ ناظرین، ریاست کیا سوچ رہی ہے؟ ریاست شاید یہ سمجھتی ہے کہ سختی سے صورتحال کنٹرول ہو جائے گا، لیکن تاریخ ہمیں بار بار ایک چیز سکھاتی ہے، دلوں کو صرف طاقت سے خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے کئی ممالک میں ریپریشن بڑھا، اریسٹ بڑھی، لیکن
پولرائزیشن بھی بڑھ گئی۔ پاکستان پہلے ہی معاشی دباؤ، سیاسی انسرٹنٹی اور عالمی تنہائی جیسے چیلنجز فیس کر رہا ہے۔ ایسے میں اگر سڑکوں پر تصادم بڑھا تو نقصان سب کا ہوگا۔ تو کیا پاکستان خطرناک موڑ پر ہے؟ یہ تو جب ہم پیدا ہوئے تھے تب سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان بہت ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے، ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ وہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ سوال اب سنجیدہ ہو چکا ہے۔ کیا انسٹیٹیوشنز اور عوام کے درمیان ٹرسٹ کم ہو رہا ہے؟ سیاسی ڈائلاگ ختم ہو رہا ہے؟ نوجوانوں میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے؟ اگر ہاں تو پھر صرف ایک جماعت نہیں، پورا ملک متاثر ہوگا۔ آج اڈیالہ کے باہر زخمی ہونے والے لوگ صرف نمبرز نہیں، وہ اس پولرائزیشن کی علامت ہیں جو آہستہ آہستہ پاکستان کو تقسیم کر رہی ہے۔ میرے خیال میں آنے والے دن بہت اہم ہیں۔ اگر اریسٹ بڑھتے ہیں، کنفرنٹیشن بڑھتی ہے اور مذاکرات بند رہتے ہیں تو سیاسی ٹمپریچر مزید بڑھے گا۔ پاکستان کو آج عقل، برداشت، ڈائلاگ اور سیاسی میچورٹی کی ضرورت ہے، کیونکہ جب سیاست سڑکوں پر پہنچ جائے تو پھر غیر یقینی صورتحال پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ ناظرین، اختلاف ہر جمہوریت میں ہوتا ہے، لیکن جب اختلاف نفرت میں بدل جاتے ہیں اور سیاست میں تصادم آ جائے تو پھر صرف حکومتیں نہیں بلکہ معاشرے بھی زخمی ہوتے ہیں۔ دعا یہی ہے کہ پاکستان امن، برداشت اور عقل کے راستے پر واپس آئے۔ پاکستان کی صورتحال جو کچھ بھی یہاں پہ ہو رہا ہے، اب ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ میں نے پروگرام میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اور یہ بھی ایک تجربہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آپ کس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اسی حساب سے اس پہ میں تبدیلی لاتا رہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو پروگرام میرا پسند آیا ہے تو اسے پلیز لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے۔ آپ کی بڑی عنایت ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ کے ساتھ مختلف خبروں کے ساتھ اور اپنے تجزیے کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اور جس طرح میں آپ سے آخر میں التجا کرتا ہوں کہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعائے خیر کیا کریں، اسی دعائے خیر میں مجھے بھی یاد رکھا کریں۔ آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔